أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. آمین یا رب العالمین۔ عزیز دینی بھائیوں اور بہنوں، آج کے اس کلاس میں، رمضان پریپریشن کورس کے اس کلاس میں، ہمارے سلیبس میں جو صورتیں تھیں ان میں سے کل الحمدللہ، بلکہ کل سے پہلے لاسٹ کلاس میں سورہ اللہب ہم لوگوں نے مکمل کر لی تھی۔ آج انشاءاللہ سورۃ الاخلاص پر بات ہونی ہے، تو اسکرین شیئر کرتے ہیں اور سورۃ الاخلاص کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ آپ سب توجہ کے ساتھ دھیان سے، انشاءاللہ یہ آدھے گھنٹے کا سیشن انتہائی اہم ہے اور پورے انہماک کے ساتھ ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس صورت میں ہم سے کیا کچھ مطالبہ کیا ہے۔ دیکھیے، یہ سورۃ الاخلاص، یہ قرآن کریم میں، مصحف میں اس کا جو سیکوینس نمبر ہے وہ 112، 112، اور اس کے بعد اب صرف 2 صورتیں بچتی ہیں۔ اور یہاں پر ہم لوگ سب سے پہلے اس کے نام پہ بات کر لیں۔ اس کا نام سورۃ الاخلاص، احد بھی کہتے ہیں، الاحد، اور اس کے معنی ہیں اخلاص، خلوص سے بنا ہے، خالص، خلوص، اخلاص، یعنی الٹیمیٹ سنسیئرٹی، جس میں سیریسنس، آنیسٹی دونوں موجود ہوں ایک ساتھ، تو یہ اخلاص۔ اور اس صورت کے بارے میں پڑھیں اس سے پہلے ہم لوگ، ظاہر سی بات ہے، اس کی تلاوت کریں گے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہیں تعوذ اور تسمیہ کہتے ہیں۔ آپ کو اس کا ترجمہ آ چکا آپ کے سامنے، تفصیلات بھی آ چکی ہیں۔ یہ صورت، اس کو تلاوت اس کی کر لیں، قل هو اللہ احد۔ اس میں اگر آپ غور کریں تو یہاں پر 2 ہا ہیں۔ یہ چھوٹا ہا جس کو عام طور سے کہہ دیا جاتا ہے، لیکن نہیں، یہ ہا اور یہ ہا، اور اس میں حلق سے زور دے کے آواز نہیں، صرف آپ کو منہ کو کھول دینا ہے، ہا، اور یہ ہا، حلق سے اس کی آواز آ رہی ہے۔ تو قل هو اللہ احد، جب اللہ لفظ جو ہے لام زبر کے ساتھ مل رہا ہوتا ہے تو اس لام کو پھر موٹا پڑھتے ہیں، هو اللہ، هو اللہ، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہیں پر پیچھے زیر ہوتا تو جیسے للہ، وہاں پر لام پتلا پڑھتے ہیں، تو یہ کچھ باریکیاں ہیں۔ قل هو اللہ احد، احد، اللہ الصمد، اب یہاں پر بھی پیچھے فتحہ ہے، زبر ہے، اللہ، اللہ، اللہ الصمد، سمد نہیں کہیں گے، صمد، صاد نکالیں گے۔ اسی طرح لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ون جو بول رہے ہیں، کفوا، یہاں پر غنہ نہیں کرنا ہے کیونکہ آگے حمزہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے حمزہ، ہا، عین، ہا اور غین، خا، یہ حروف جب آ جاتے ہیں، انہیں حروف حلقی کہتے ہیں، تو پھر غنہ نہیں ہوتا، یعنی اگر آگے یہ حروف آ جائیں، پیچھے غنہ کی کیفیت بن رہی ہو تو غنہ نہیں کریں گے، یعنی وہ جو کفو، ون، ون، نون، ناک میں جو آواز روک رہے ہیں وہ نہیں روکیں گے۔ تو یہ سورۃ الاخلاص، سورہ نمبر 112، مصحف کی مختصر ترین صورتوں میں سے یہ ایک صورت ہے، اور یہ صورت، اس کی یہ بہت ہی کمپریہنسو سورہ ہے۔ آگے اس کی انشاءاللہ تفصیلات آنے والی ہیں۔ یہ ریسیٹیشن کا جو عمل ہے اس پر ہم لوگ فوکس کریں۔
بہت مختصر چھوٹی چھوٹی 4 آیات ہیں، لیکن انتہائی کمپریہنسو سورہ ہے۔ کمپریہنسو کہتے ہیں جامع ترین صورت، یعنی اس میں بہت مدلل، یعنی بہت ہی مفصل باتیں کہی گئی ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ۔ یعنی اس پر اگر بات کی جائے، ایکسپلینیشن کی اس کی بات کی جائے، تو کئی کئی کتابیں اس پر لکھ دی جائیں گی، لیکن یہ جتنی ہی مختصر دکھ رہی ہے اتنی ہی یہ جامع ہے۔ جامع یعنی کمپریہنسو ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کنسائز، یعنی بہت ہی زیادہ بریف۔ تو یہ اس صورت کے ساتھ خاص بات ہوگی۔ جب ہم لوگوں نے اس کی، یعنی ہمارا جو مین فوکس ہے رمضان المبارک کے اس مہینے میں، وہ یہ ہو کہ یہ جو صورتیں ہیں چھوٹی چھوٹی، ان کے ساتھ ہماری خاص مناسبت ہو۔ نماز میں ہم زیادہ پڑھتے ہیں ان صورتوں کو، تو کم از کم جب ہم نماز میں تلاوت کر رہے ہوں ان صورتوں کی اور قرأت کر رہے ہوں، تو کم از کم ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا اس طریقے کا تعلق ہو، گویا کہ ہم اس سے گفتگو کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، اور اس کی پریزنس کو فیل کریں، اور اس کی پریزنس کو فیل کرتے ہوئے ہم سب اس کو پڑھیں، اس کے ترجمے کو، اس کی تفسیر کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اس کے جو بھی مطالبات ہیں ان کو دھیان میں رکھتے ہوئے، تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ یہاں پر ترجمہ ہے، اور ترجمے پر غور کر لیتے ہیں سب سے پہلے کہ آخر کیا کچھ کہا گیا ہے اس میں۔ تو دھیان سے دیکھیے گا۔ قل، جو واقف ہیں عربی گرامر سے ان کو سمجھ میں آ رہا ہوگا، یہ قل جو ہے دراصل فعل امر ہے۔ فعل امر یعنی یہ ایک امپیریٹو فارم ہے، جہاں پر حکم دیا جا رہا ہے۔ قل، اب ظاہر سی بات ہے، قل کہو، ٹھیک ہے، آپ کہیے، یا آپ اعلان کر دیجئے، اعلان کرو۔ مختلف اسالیب، مختلف اسٹائل سے یہ بات کہہ سکتے ہیں۔ ہوا اللہ احد یا ہوا اللہ احد، یہ ایک بات ہو گئی، قل ایک بات ہو گئی۔ تو کہو وہ اللہ ایک ہے، قل ہوا اللہ احد، وہ اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے، یکتا ہے۔ اللہ الصمد، اب وہ اللہ جو اکیلا ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، وہ کیسا ہے؟ اللہ الصمد، وہ اللہ سب سے بے نیاز ہے، بے نیاز ہے، ٹھیک ہے، یعنی کسی کا وہ محتاج نہیں ہے، لیکن سب اس کے محتاج ہیں۔ یعنی بے نیاز کا مطلب ہم سب اس کے نیاز مند ہیں، ہم سب کو اس کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، ہم سب اس کے محتاج ہیں، لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ الصمد، لم یلد، لم یلد، اب یہ باقاعدہ گرامر کے اصول ہیں۔ لم، لما، یہ پڑھا ہے بہتوں نے۔ تو یلد یعنی لم یلد، اسے ہرگز، اسے جنا ہی نہیں، مطلب لم یلد، اس نے جنا ہی نہیں، اس کی کوئی اولاد ہی نہیں، ٹھیک ہے، ولم یولد، اور نہ وہ کسی کے ذریعے جنا گیا، یعنی نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ وہ کسی کا باپ، اور نہ کوئی اس کا بیٹا، اس طرح سے سمجھ لیں۔ تو ولم یکن لہو کفوا احد، ولم، اور نہیں، ہرگز نہیں، یکن لہو کفوا احد، نہیں ہے کوئی، کفون برابر، ہم سر، ہم رتبہ، ہم پلہ، کفون، ٹھیک ہے، احد، کوئی ایک بھی اس کے برابر نہیں ہے، اس کے ہم سر نہیں ہے، اس کا ہم پلہ نہیں ہے، ہم رتبہ نہیں ہے، اس کے ایکویولنٹ نہیں ہے، اس کی صفات اس جیسی نہیں ہے کسی اور کے ساتھ۔ تو یہ مختصر ترین 4 آیات ہیں، لیکن اگر ہمارے ذہن میں ان کا صرف رٹا ہوا ترجمہ نہیں ہوگا، سمجھا ہوا ترجمہ ہوگا، اور اس کی گرامر کو اگر ہم فیل کر رہے ہوں گے، یعنی اگر ہم اس کی گرامر کو سمجھ رہے ہوں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو یہاں پر لب و لہجہ ہے، جو انداز تکلم ہے، یعنی بات کرنے کا جو طریقہ ہے، ظاہر سی بات ہے پھر وہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہوگا، اور ہم جو کچھ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہہ رہے ہوں گے، پورے شعور کے ساتھ کہہ رہے ہوں گے، خود سمجھ رہے ہوں گے، اور اس امید کے ساتھ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم اس سے ہم کلام ہیں۔ کیوں؟ عام طور سے تلاوت جو کی جاتی ہے، وہ ایک تو وہ تلاوت جو ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، دوسرا یہ کہ قرآن کا ہی کچھ حصہ ہم لوگ نماز میں جب قیام کرتے ہیں، کھڑے ہونے ہوتے ہیں، تو وہاں پر پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جتنا جس کو یاد ہوتا ہے، حتی المقدور اپنی استطاعت کے مطابق وہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔
کچھ مختصر ترین صورتیں پڑھتے ہیں، کچھ طویل ترین صورتیں پڑھتے ہیں، لیکن دونوں ہی کیسز میں اگر سمجھا نہیں گیا، یعنی جانا نہیں گیا، صرف رٹی رٹائی باتیں کہہ لی گئیں اور ایک ذمہ داری کا بوجھ اتارنے کی کیفیت میں اگر یہ کام کیا گیا تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہوگا، اس سے کوئی خاص ہمارا مقصد نہیں حل ہو رہا ہوگا۔ تو ہمیں تو یہ سمجھنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آخر اس صورت میں ہم سے مطالبہ کیا کیا ہے۔ تو چلتے ہیں اسے ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جاننے کی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے فرما کیا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس کا کچھ تھوڑا سا مختصر سرسری سا ہمارے سامنے آ جانا چاہیے کانٹیکسٹ، اور اس کو سمجھ لیجئے۔ دیکھیے، سب سے پہلے یہ جو اخلاص ہے، اس سے پہلے اللہ آپ نے پڑھی تھی، ٹھیک ہے؟ اس کو مختصر سا ریوائز کر لیں۔ یہ جو سورۃ اللہب ہے، اس میں جو ائمہ کفر ہیں، یعنی کفر کے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کفر میں بہت آگے بڑھنے والے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دشمن، اس کے مشن، اس کے دین کے دشمن، اس کے رسول کے جو دشمن تھے، اور خصوصاً بالخصوص ابو لہب کا ذکر جس میں کیا گیا تھا، تو ایک طریقے سے اس صورت میں اس کی ہلاکت کی پیشن گوئی کی گئی تھی، پریڈکشن کی گئی تھی۔ اور آپ کو میں نے یہ بتایا تھا کہ ماضی کا صیغہ وہاں اس لیے ہے، اور کیونکہ ابھی وہ کام ہوا نہیں تھا، جب وہ صورت نازل ہوئی تھی تب ابو لہب زندہ تھا، لیکن اس کی پیشن گوئی، اس کی ہلاکت کی پیشن گوئی، اس کے مشن کو جو چوٹ پہنچنی تھی، ٹھیک ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں ایک پریڈکشن کے طور پر آئی تھیں، اور یقینی امر کے طور پر وہ بات بتائی گئی تھی کہ یہ تو گارنٹیڈ ہے، ہونا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، اچھا، اب وہ جو ہلاکت کی پریڈکشن تھی وہاں پر، اب توحید کا ایک برملا فیصلہ کن اعلان ہے، کس میں؟ ظاہر سی بات ہے، اس صورت میں۔ وہاں پر جو اسلام کے دشمن تھے، انہوں نے جو چوٹیں پہنچائیں، انہوں نے جو مخالفتوں میں حد درجہ گزر گئے، وہ آگے بڑھے، ٹھیک ہے، کوئی کور کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ اور پھر اس کے بعد یہ جو صورت بالکل متصلاً بعد اس کے ساتھ ہے سیکوینس میں، وہ ہے ظاہر سی بات ہے الاخلاص۔ تو یہ جو صورت ہے اخلاص، اس صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو توحید ہے، توحید خالص، کون سی توحید؟ توحید خالص، اس کا بیان اس میں کیا گیا ہے، اور اس کا اعلان کرنے کی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہمیں حکم ہو رہا ہے کہ اس توحید خالص کا اعلان کرو۔ توحید کیا ہے؟ ایکتو واد۔ توحید کیا ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یکتا، تنہا، اکیلا، اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے کمالات، ٹھیک ہے، اس کے تصرفات، اس کے احکامات، اس کی مرضی، اس کی منشا، ان تمام کی تمام چیزوں میں اس سے بالکل اکیلا اور تنہا تسلیم کرنا، ٹھیک ہے۔ شرک کے مقابلے میں توحید کا اعلان ہونا، شرک کی مکمل نفی ہونا، یعنی شرک کو نیگیٹ کرنا اور توحید کا بول بالا ہونا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو توحید خالص ہے، جس کے لیے دشمنی لی مکہ کے سرداران نے، قریش نے، جس کے خلاف دشمنی کی، بغاوت کی، جس کے خلاف جو ہے اپنے انہوں نے بہت کچھ گزن پہنچائی، چوٹ پہنچائی اس وقت کے دشمنان نے۔ تو اب گویا کہ ان کی پسپائی کا ایک طریقے سے یہ برملا اعلان ہے، اظہار ہے اس بات کا کہ ٹھیک ہے، تم نے اپنی سی تمام کوششیں کر لیں، اب دراصل تم یہ جان لو، سمجھ لو، اس میں کوئی ابہام نہ محسوس کرو۔ ابہام کہتے ہیں کوئی ایمبیگوٹی مت سمجھنا، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقی بات ہے کہ تمہارا مشن خاک آلود ہوا، تمہاری کوششیں سب ڈرائیگا گئیں، بیکار ہوئیں، تمہاری اپنی جتنی بھی تم نے اپنے ایفرٹس لگائے تھے وہ سب یوزلیس ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اعلان جان لو کہ جیسے اس میں قل یا ایھا الکافرون کہا تھا، اور ان کی طرف سے کمپرومائز کرنے کی جو پیشکش تھی اس کو ٹھکرایا گیا تھا سورۃ الکافرون میں، ویسے ہی یہاں پر سورہ اخلاص میں توحید کا جو فاؤنڈیشن اسٹون ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو اسلام کی جو عمارت ہے اور عقائد کا جو معاملات ہے، اس میں جو تین بڑے بڑے عقائد ہیں، یعنی اگر آپ اسلام کی ایمانیات کی بات کریں تو اس میں تین ہی ابواب بڑے ہیں، توحید، اور پھر رسالت، اور پھر آخرت۔ یہ تین اصل میں ہمارے پلرز ہیں، انتہائی اہم
ایمانیات کے، ٹھیک ہے، انہی تین کے ارد گرد اسلام کا پورا معاملہ ہے، اور اسی کی جو ہے لوگوں کو کال جانی ہے، اسی کے تعلق سے لوگوں کو باخبر کرنا ہے، انہیں بتانا ہے توحید کیا ہے، آخرت کے مقابلے میں ہے، ٹھیک ہے، سوری، توحید کیا ہے، شرک کے مقابلے میں ہے، ٹھیک۔ اسی طرح سے رسالت کیا ہے؟ رسالت دراصل رسول، رسولوں کی آمد کا اقرار، آخر النبی، آخر الزماں جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا، آپ کو آخری نبی ماننا، اور تمام رسولوں کا برحق ماننا، یہ وہ ہے کہ جو کچھ بھی ہمیں ملا، قرآن ملا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ذریعے ہمیں ملا۔ اچھا، یہ توحید اور رسالت، یہ دونوں کی دونوں چیزیں اگر آخرت کے یقین سے خالی ہیں، آخرت کا یقین نہ ہو، انکار آخرت ہو، اس کا انکار ہو، یا اس آخرت کے یقین میں کوئی کمی ہو، ٹھیک ہے، آخرت کے یقین، آخرت کا یقین کامل نہ ہو، اللہ سے ملاقات کی امید نہ ہو، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے، پھر یہ توحید اور یہ رسالت محض ریچولز بن جائیں گی، یہ کچھ رسومات بن جائیں گی، اور آج یہی ہو رہا ہے کہ ہم نے توحید کے نام پہ کچھ قصید کر لیے، حمد پڑھ لی، ٹھیک ہے، کچھ ہم نے نعرے لگا لیے، نعرے تکبیر اللہ اکبر، خوش ہو گئے، لیکن نعرے تکبیر اللہ اکبر ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کے مطالبے کیا ہیں، وہ ہمیں نہیں پتہ، جاننے کی کوشش بھی نہیں کرنی، جان گئے تو سمجھنا نہیں ہے، ماننا نہیں ہے، سنی انسنی کرنی ہے۔ رسالت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانا، تمام رسولوں کو برحق کا ہونا، برحق مانا، ان کی آمد کا یقین ہونا، یہ بھی ظاہر سی بات ہے، ہمارے تمام کے تمام کام جو ہے وہ اپنے حساب سے چل رہے ہیں، اور وہ رسول کا کیا مشن تھا، کون سا مشن ہمیں دے کر کے گئے تھے، کیوں اپنی زندگی پوری قربان کی، کیوں اپنی راحت اور آرام کو سب کو ترک کیا، تو وہ رسالت کا عقیدہ اور یقین یہ بھی جو ہے ہمارے اس میں نہیں رہے۔ تو اب کل ملا کر کے یہ کیا بن گئے؟ یہ ریچولز بن گئے، کیوں؟ کیونکہ آخرت کا عقیدہ کمزور ہے، تو آخرت اٹ مسٹ بی اسٹرانگ، یہ بہت ہی زیادہ اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ اللہ سے ملاقات کا یقین، کہ ہم جو کچھ بھی دنیا میں کر رہے ہیں، ہم اچھا کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، درست کر رہے ہیں، سیاہ کر رہے ہیں، سفید کر رہے ہیں، جو بھی کچھ کر رہے ہیں، یہ سب کچھ انڈر سرویلانس ہے، یہ سب کچھ مانیٹر کیا جا رہا ہے، اور یہ صرف 24/7، ٹھیک ہے، یہ نبی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو سرویلانس ہے وہ مانیٹر کر رہا ہے، اس کے ذریعے ہم مانیٹر کیے جا رہے ہیں، ہماری ایک ایک ایکٹیویٹی اس میں ریکارڈ ہو رہی ہے۔ تو یہ دراصل آخرت کا وہ عقیدہ ہے جو پھر ہمیں آمادہ کرتا ہے کہ ہماری توحید خالص ہو، ہماری توحید میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، کوئی امپیورٹی نہ ہو، وہ شرک کی اس میں کوئی بدبو نہیں آ رہی ہو، آمیزش نہ ہو، رسالت ہمارا جو ہے وہ درست ہو، وہ صرف نعت خوانی تک محدود نہ رہ جائے کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدہ خوانی کر لی، نعتیں پڑھ لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے دور ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات کو مزے لے لے کے بیان تو کر لیے، لیکن سیرت سراپا ہے کیا؟ آپ سراپا رحمت ہیں، ہم پورے کے پورے زحمت ہیں، آپ کی زندگی لوگوں کے لیے ایک بینیفیشیری کی طور پر ہے، آپ بینیفیشیل ہیں تمام کے تمام انسانیت کے لیے، رحمت ہیں، اور ہم آبسٹرکٹر بنے ہیں، ہم رکاوٹ ہیں، ہم جو ہیں بہت کچھ غلط کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے ایسا کیوں؟ کیونکہ ہم نے آخرت کے عقیدے کو کمزور کیا ہوا ہے۔ تو بس یہی کچھ چیزیں ہیں جو یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں اس صورت میں بھی، اور یہ دراصل اگر آپ غور کریں اس پر، بات کریں، تو یہ صورتوں کا جو اولین اس کے مخاطب ہیں وہ وہی تھے، قریش اس وقت کے، جنہوں نے کوئی کور کسر نہیں اٹھا رکھی تھی، اور وہی جو ہے ایک طریقے سے ان کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ اب ایک بات اہم سمجھ لیں کہ وہ جو قریش تھے، اس وقت کے جو لوگ تھے، مکہ کے جو مشرکین تھے، مشرکین عرب جو تھے، جو شرک کی مرض میں مبتلا تھے، ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، بلکہ اللہ کا تصور بڑا ان کے ہاں اسٹرانگ تھا، یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ کے انکاری تھے، وہ اللہ کا نام تو خوب جانتے تھے، اس نام سے بھی واقف تھے، بلکہ جب قرآن کریم نے دوسرے نام بتائے، جیسے رب فار ایگزامپل، تو رب کے نام سے ان کو جو ہے تھوڑی سی ضرور رحمان، یعنی رحمان جو اس کے مقابلے میں نام ہے، اس سے ان کو تھوڑی سی ضرور آپتی ہوئی، انہوں نے اپنے آبجیکشن درج کرائے، اور اللہ سے وہ مانوس تھے۔ ایون قرآن کریم اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے، دیکھیے
وہ اپنے باقی دوسرے معبودوں کے لیے الہ لفظ استعمال کرتے تھے، الہ، ٹھیک ہے، اور اللہ کے لیے وہ اللہ لفظ استعمال کرتے تھے۔ اسی لیے آپ دیکھیے بیت اللہ کو وہ بیت اللہ کہتے تھے، یعنی اللہ کا گھر، وہ بیت الالہہ نہیں کہتے تھے، یعنی بتوں کا گھر، جبکہ اس بیت اللہ میں آپ کو پتہ ہے کہ بے شمار بت رکھے ہوئے تھے، پھر بھی وہ اس کو بیت اللہ ہی کہتے تھے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ امبریلا ان کا کون سا تھا؟ یہی تھا کہ ایک خدا کو مانتے تھے، لیکن اس کے اندر انہوں نے خرابیاں کر لی تھیں بہت ساری اکٹھا۔ اور آج بھی ہم اپنا جائزہ اگر اس انداز سے نہیں لیں گے، اپنے بھائیوں کا جائزہ اس انداز سے نہیں لیں گے، تو غلطی کر بیٹھیں گے۔ ہم تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم کہتے ہیں خدا ایک ہے، کہاں خدا ایک ہے؟ کیا خدا کے ایک ہونے کا واقعی ہمیں یقین بھی ہے کہ صرف یہ زبانی جمع خرچ تک ہے معاملہ؟ تو اس لیے ایک بہت اہم بات ہے کہ مشرکین کی طرف سے ایک سوال کیا گیا تھا کہ آپ کا رب کون اور کیسا ہے؟ یہ سوال پوچھا گیا تھا۔ کیا سوال پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کا رب کون اور کیسا ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں یہ سورت جب نازل ہوتی ہے تو سب سے پہلے دیکھیے یہ بات آتی ہے کہ یہ جو آیت، پہلی آیت اس کی ہے کہ قل، آپ کہہ دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے، ٹھیک ہے، یو ہیو ٹو سے۔ آپ کو یہ نہیں ہے کہ صرف خود پڑھ لینا ہے۔ اب روز ہم تلاوت جب پڑھتے ہیں اس کی تو ہم بھی یہی کہتے ہوئے کہ آپ کہہ دیجئے۔ اچھا، ہم نے کتنوں سے کہا؟ ہم نے کس سے یہ بات کہی؟ ہم کہہ رہے ہیں اللہ سے۔ اب یہ غور کریں کہ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ کہہ دو، اللہ نے رسول سے کہا، رسول نے ہم سے کہا، اور اب رسول کی وساطت سے ہم سب کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہے کہ ہم یہ بات کہہ دیں، اس کا اعلان کر دیں، ٹھیک ہے، اس کو بتائیں، اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کر دیں۔ تو ان کو یہ بتایا گیا کہ وہ اللہ ہے، اور وہ اللہ کون ہے؟ احد، وہ یکتا ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، وہ اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے کمالات، اس کے تصرفات، اس میں کوئی کسی کا دخل نہیں ہے، وہ کسی سے مشورہ نہیں کرتا، اس کو کسی کی دھونس اس کے سامنے نہیں ہو سکتی، کسی کی دھونس میں آ کر کے وہ اپنے فیصلوں کو پلٹ نہیں دیتا، ٹھیک ہے، اس کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں، اور اس کی باتیں جو ہیں وہ ایسی نہیں ہیں کہ وہ آج کچھ کہے کل کچھ کہے۔ ولا تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور اس کی سنت تبدیل نہیں ہوتی، وہ روز روز اپنے اصولوں کو، اپنے قوانین کو چینج نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اس کے اصول اور اس کے قوانین جو ہیں وہ اسٹیٹک ہیں، ڈائنامک نہیں ہیں، وہ ہماری طریقے سے فکل مائنڈڈ نہیں ہے کہ ابھی کچھ، پل میں کچھ، پھر پل میں کچھ، نہیں، وہ فکل مائنڈڈ نہیں ہے، اور بلکہ وہ ایک ایسے مضبوط ارادوں والا ہے، اس کو تمام کے تمام انسانوں کا، چونکہ وہ خالق ہے، ٹھیک ہے، وہ خالق، ہم مخلوق، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے وہ ہمارا آقا، ہم اس کے غلام، ٹھیک ہے، اور وہ احد، یکتا و تنہا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کسی کو کوئی شرکت نہیں ہے، کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے، کسی کی شرکت اس کے ساتھ ہرگز بھی نہیں ہے۔ اب اگر یہ بات اس کے جواب میں کہی گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ جانتے نہیں تھے، بلکہ وہ جانتے تھے، اور اس تعلق سے قرآن کریم کی ہی آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ آگے کیا کچھ فرمایا۔ اس آیت کو غور سے دیکھیے، سورہ یونس کی آیت ہے، یعنی اس بات کی تائید یہاں پہ ہو رہی ہے کہ وہ جانتے تھے کہ قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے، کیا پوچھئے؟ کہ کون ہے جو تمہیں رزق پہنچاتا ہے، ٹھیک ہے، کون ہے جو تمہیں، من یرزقکم من السماء والارض، آسمان اور زمین سے کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے؟ یہ آپ پوچھیے، ان سے کہیے۔ پھر اس کے بعد امن یملک السمع والابصار، اور کون ہے جس کے قبض قدرت میں تمہارے کان ہیں اور تمہاری آنکھیں ہیں، ابصار آنکھیں، اور سمع یعنی کان یعنی بصارت، وہ سماعت اور بصارت جو ہے یہ کس کے قبضے میں ہے؟ کون اس کو کنٹرول کر رہا ہے؟ آگے وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور کون ہے جو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ فَقُلْ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، اور کون ہے تدبیر امر کرنے والا، یعنی مدبر بھی وہی ہے، صرف خالق نہیں ہے، ٹھیک ہے، صرف ہمارا وہ خالق نہیں کہ اس نے کریٹ کر دیا اور پھر وہ فرصت پا گیا، معاذ اللہ، نہیں، وہ ہمارا رب بھی ہے، پالنے والا بھی ہے، ٹھیک ہے، کریٹر بھی ہے، چیریشر، سسٹینر، وہ ہمیں سسٹین کر رہا ہے، ہماری پرورش بھی،
نرشمنٹ ہمارا کر رہا ہے، رب ہے، پرورش کر رہا ہے. اسی طرح وہ منتظم بھی ہے، منتظم انتظام کار بھی ہے، وہ مدبر بھی ہے، وہ تدبیر بھی کر رہا ہے، تدبیر امر بھی وہ خود ہی کر رہا ہے. وہ یہ سارے کام جو ان لوگوں نے، جنہوں نے جھوٹے معبود بنائے، انہوں نے سب کو ایک ایک کام بانٹ دیا کہ یہ کام یہ ان کا ہے، یہ ان کا ہے، یہ ان کا ہے، یہ ان کا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، یعنی خدا کے، خالق کے، مالک کے، ایشور کے، یہ تمام کے تمام کام وہ اکیلا خود انجام دے رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مدبر بھی، تدبیر کرنے والا ہے. تو وہ کہیں گے جب یہ ساری باتیں پوچھی جائے گی تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ یہی کہیں گے اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کہ کیا پھر تم اس اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ یعنی اب ان سے پوچھئے کہ افلا تتقون، کہ تم کیوں نہیں ڈرتے ان سے؟ کیا تم نہیں ڈرتے؟ اسی طریقے سے دوسری آیت اس بات کی تائید کرتی ہے کہ وہ اللہ کو جانتے تھے، اس لیے یہ بات اب آئی کہ اب برملا اعلان کر دو. اب اس بات میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہ رہ جائے، اور یہ بات بالکل مطلب بے لاگ و لپیٹ ان کے سامنے بول دو. تو یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، دیکھیے گا. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ. جب سمندر میں تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس ایک کے سوا دوسرے جن جن کو تم پکارا کرتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں. یعنی پھر اس سے کیا پتہ چلا کہ وہ سمندر میں کشتی جا رہی. سورہ یونس میں بہت تفصیل سے اس بات کو تھوڑا دوسرے انداز میں بیان کیا گیا ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر. تو یہاں پر یہ اختصار کے ساتھ ہے بنی اسرائیل میں اشارتاً کہ تمہارے پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو تم اس کے سوا پھر دوسرے جن جن کو تم پکارا کرتے ہو تھے عام زندگی میں، تو وہ سب تمہارے کہاں چلے جاتے ہیں؟ مدد کے لیے نہیں آتے. فلما نجاکم، اور پھر جب وہ تمہیں نجات دے دیتا ہے، خشکی کی طرف پہنچا دیتا ہے، الالبر اعرضتم، تو پھر تم اعراض کرنے لگ جاتے ہو، اگنور کرتے ہو، منہ موڑتے ہو، کنی کاٹتے ہو. وکان الانسان کفورا، اور انسان واقعی بڑا کفورا ہے، یعنی ناشکرا ہے. تو یہ آیات ہم اب یہ تو دو آیات ہیں فار ایگزامپل، ابھی اس جیسی بہت ساری اور بھی آیات ہیں قرآن کریم میں ہی جہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ سے اچھی طرح سے باخبر تھے. وہ ایشور کو جانتے تھے کہ کون ہے، وہ خالق کو جانتے تھے، گاڈ سے ان کا تعارف تھا. لیکن بس کیا تھا کہ آخرت کا ایمان اور یقین ان کا کمزور تھا، جس کی وجہ سے ان کی توحید خالص نہیں تھی، اس میں شرک کی بدبو آ رہی تھی، اور وہ الٹیمیٹ سنسیئرٹی کو نہیں پہنچ پا رہے تھے. اب آگے دیکھیں کہ اسی طریقے سے بنی اسرائیل میں ہی اور دوسرے مقام پر جو یہ ہمارے سامنے یہ جو آیات آئیں نا کہ جب کہا گیا کہ بنی اسرائیل میں کہ جب خطرہ آتا ہے، مشکل آتی ہے، مصیبت پریشانی آتی ہے، تو پھر وہ خالص ہو جاتے ہیں اور اللہ کو ہی پکارتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر سے ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ اللہ کا یکتا ہونا اور اس کا تنہا ہونا وہ جانتے تھے. اللہ الصمد، اچھا اللہ سب سے بے نیاز ہے، وہ سب سے بالکل جو ہے وہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب کو اس کی ضرورت ہے، ہم سب اس کے محتاج ہیں. لم یلد ولم یولد. اب یہاں پر چونکہ دیکھیے آپ کو پتہ ہے مشرکین عرب کے ساتھ ساتھ نصارہ بھی تھے. ٹھیک ہے، یعنی وہ اس وقت کے حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کو غلط طریقے سے ماننے والے یہود بھی تھے، اور ان سب نے خدا کا بیٹا بنایا ہوا تھا. ایون مشرکین نے بھی خدا کی بیٹیاں اور دیویوں کو وہ اور کیا کیا نہیں کرتے تھے. تو یہ بہت بڑا ان کا جرم تھا، اور بدترین جرم تھا کہ انہوں نے اللہ کی طرف کوئی بیٹا یا بیٹی منسوب کی. تو پھر یہ اس کی بھی نفی اس میں کر دی گئی. یعنی ہر قسم کی جتنی بھی اللہ توحید کے راستے میں رکاوٹیں تھیں ان کو بہت ہی اختصار کے ساتھ بریفلی یہاں پر ریجیکٹ کر دیا. اب ہم سوچیں کہ جب ہم تلاوت کر رہے ہوں تو ہاں کیا ہمارے ذہنوں میں اللہ کا یہ تصور آتا ہے کہ وہ بالکل غالب حکمت والا ہے، وہ بالکل ہم پر تعینات ہے، ہمارے اوپر اس کی نگرانی ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے؟ کیا ہم نے جب ہم نماز میں کھڑے ہوئے تو ہم ہر طرف سے کٹ کے یکسو ہوئے، حنیف ہوئے، کہ ہم پھر بھی اس میں بھی ملاوٹ کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، بقیہ ہماری زندگی نماز کے علاوہ کیسی گزر رہی ہے؟ اس میں وکبرہ تکبیرہ کا عمل دخل ہے یا نہیں ہے کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو جیسا کہ اس کی بڑائی بیان کرنے کا حق ہے؟ کیا ایسا کچھ ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں یہ بات ہمارے لیے سب کے لیے یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے. یہ نہ سوچیں کہ یہ صرف اس وقت کے لیے تھی اور ان کو ڈانٹ تھی، ان کے لیے اعلان تھا، ہمارے لیے کچھ نہیں ہے. نہیں، ہمیں بھی یہ کام کرنا ہے خود اپنا جائزہ لیتے ہوئے. اور آگے ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کے برابر نہیں ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کا ہم پلہ نہیں ہے، ہم رتبہ نہیں ہے، کوئی اس کے برابر نہیں ہے. تو یہ چیز سمجھنی ہے. اسی طریقے سے قرآن کریم نے ہی دوسرے مقام پر جیسے کہ آپ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ
کہ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے تعریف ہے اس خدا کی کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا اور نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے، یعنی اس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں ہے، اور نہ وہ عاجز ہے کہ اس کا کوئی جو ہے اس کا ظاہر سی بات ہے کوئی اس کا پشت پناہ ہو، کوئی اس کا مددگار ہو، وہ ایسا نہیں ہے۔ تو ہم یہ سوچیں تو صحیح کہ آخر کیا ہم الٹیمیٹ سنسیئرٹی اخلاص کے اس معیار کو پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں؟ ہماری توحید خالص ہے یا نہیں خالص ہے؟ اصل کیا ہے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ جو اخلاص ہے، یہ اخلاص کیا کچھ اس کی ریکوائرمنٹ ہے؟ دیکھیے دنیا میں کوئی بھی چیز 100% پیور نہیں ہوتی ہے، ایون گولڈ بھی جو ہوتا ہے وہ 100% پیور نہیں ہوتا، آج تک نہیں بنا۔ 99 جو سب سے زیادہ پیور گولڈ ہوتا ہے وہ 99.9999 ٹائمس آپ لکھ دیجئے بس، یعنی 100% پیورٹی وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ اگر وہ 100% پیورٹی مل گئی تو پھر انسان پھر خدا کی طرف پہنچ گیا نا، اور وہ ہونا نہیں ہے، وہ خدا ہے، بندہ بندہ ہے۔ تو یہ ایک بات سمجھ لیں۔ دوسری بات یہ جان لیجئے کہ پھر بھی پیورٹی تو درکار ہے، چاہیے۔ اب یہاں پر یہ جو اخلاص ہے اس میں کیا کچھ چیزیں ہمیں دیکھنی ہے اپنے اندر، وہ ہمارا ٹیک اوے ہوگا کہ سب سے پہلے ہمارے اندر سیریسنس ہو ایٹ لیسٹ، اور یہ سیریسنس آنیسٹی کے ساتھ ہو، ایمانداری کے ساتھ ہمارے اندر گمبھیرتا ہو، کس بات کو لے کر؟ اعمال کو لے کر کے، آخرت کی فکر شرط ہے، یہ ساتھ میں ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ہماری جو سولیٹیوڈ تنہائی ہے، یعنی جب ہم تنہا ہوتے ہیں تو ہماری تنہائی بھی میں وہی کیفیت ہونی چاہیے جب ہم کوئی عمل کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے سامنے ظاہر سی بات ہے ہمارے اعمال اس لیے بہتر ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ کہیں نہ کہیں گمان آ جاتا ہے، خیال آ جاتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے لوگوں کا لحاظ، ہر ایک آدمی اتنا نرلج نہیں ہوتا کہ وہ پبلک میں بھی جا کر کے غلط کرے، نہیں۔ لیکن لونلینس، جب ہم اکیلے ہوں، تنہا ہوں، اور ہمارے ساتھ ہمیں یاد ہو یہ بات، قرآن کی اس آیت کا یہ ٹکڑا ہمارے سامنے ہو کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ تم جہاں کہیں تم ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو۔ اسی طریقے سے جو بھی کام ہم کریں وہ سیلف لیس اپروچ کے ساتھ کریں۔ اب سیلف لیس اپروچ کیا ہوتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے جنت کی طلب کے ساتھ تو کریں گے نا، کہ جنت کی طلب ہے ہم سب کو، اسی طریقے سے خواہش جنت کی ہونی چاہیے۔ آخرت میں بدلہ اجر کس سے لینا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے لینا ہے۔ لیکن یہاں دنیا میں ہمیں سیلف لیس رہنا ہے، نشکام بھاؤ سے کام کرنا ہے۔ انبیاء کرام کی سنت ہے کہ جب وہ کام کرتے تھے، اللہ کے راستے میں جاتے تھے، اللہ کے بات کو اللہ کے بندوں تک پہنچاتے تھے، تو وہ کہتے تھے وما اسألک علیہ اجر، یعنی ہم اجر جو ہے وہ اس کا بدلے کا سوال تم سے نہیں کرتے، تم کتنا دو گے؟ ایک کا دو دو گے، اور ہو سکتا ہے وہ بھی نہ دو، 10 دے دو، لیکن وہ جو ہمارا خدا ہے، وہ جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، اور وہ آخرت میں ہمیں وہ کچھ دینے والا ہے جو ہمارے وہم و گمان سے بھی ورا الورا ہے، بہت زیادہ ہے، بہت اس کی ہم لمٹ لیس ہے، کاؤنٹ لیس ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہمارے ساتھ شرط ہوں۔ اسی طریقے سے یاد رکھیے جب اس صورت کے تعلق سے ہماری توحید خالص ہوگی اور ہمارے پاس اخلاص ہوگا، تو جب اخلاص ہوگا تو اخلاص کے ساتھ جو کیفیت ہوگی وہ دوسری پتہ ہے کیا ہوگی؟ ایک نیگیٹیوٹی وہ ختم ہو جائے گی، وہ ہے کینہ، اور کینہ ہمارے اندر نہیں ہوگا انشاءاللہ، نفرت نہیں ہوگی، بغض نہیں، عداوت نہیں، یہ سب چیزوں کا خاتمہ ہوگا۔ اور یاد رکھیے جتنا کھوٹ زیادہ ہوگا اتنا ایمان کم ہوگا، منافقت زیادہ ہوگی۔ انہی چند باتوں کے ساتھ اپنے اس کلاس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم میں غور و فکر کرنے والا بنا دے، تدبر کرنے والا بنا دے، تذکر کرنے والا بنا دے، اور قرآن کریم سے اپنے لیے لیسن ڈھونڈنے والا بنا دے، صرف اس سے پچھلوں کی کہانیاں سمجھ کے پڑھنے والا نہیں بنائے۔ تو ہم سب یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ مزید محنتیں کریں گے، کوشش کریں گے۔ ہماری اس کلاس کا سیشن یہیں پر فنش ہوتا ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کی جائز حاجات کو، تمناؤں کو قبول کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔